اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیبہ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میرے فرمانبردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بتوں کو نصب کیا ہوا تھا اور انہیں وہ سجدہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور کی اطاعت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور حضور کی غلامی اختیار کرے، اور حضور نے بت پرستی سے منع فرمایا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو اگر وہ حضور کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا تو وہ پھر اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے آئے تو جو یہودی تھے انہیں اسلام کی دین کی دعوت دی، تو کہنے لگے کہ ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے کی بات ماننے والے، معاذ اللہ، یعنی تھے عزیر علیہ السلام جو جن کو یہ اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، ہم ان کی بات ماننے والے۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے گا، محبت رسول یہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر کس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں واضح طور پر بیان فرما دی کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ حتی اکون، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اس کے نزدیک کیا؟ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والد، اس کی اولاد، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ۔ اور آج ہم نے سورہ توبہ میں تلاوت کیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ اے محبوب آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم، تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، وازواجکم، تمہاری اولاد، وعشیرتکم، رشتہ دار، یہ سب تمہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد سے پیارے ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اب تیار ہو جاؤ، اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو محبت کرنی چاہیے، سب سے زیادہ محبت میں جس کا ہمارا دل پہ دھڑکنا چاہیے، وہ حضور علیہ السلام کے نام نامی، اس میں گرامی پہ دھڑکنا چاہیے۔ اور یہی اصل ہے ایمان کی۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، نمبر ایک آپ اس کا کہنا مانتے ہیں، نمبر دو اس کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بات کروں یا برا مان جائے، ناراض ہو جائے گا نا، اچھا نہیں لگے گا، یا اس نے مجھے کہا یہ کام کرو، میں نے کام نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں محبت نہیں کرتا اس سے۔ تو محبت ہمیشہ دعویٰ مانگتی ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ہم محبت رسول سے سرشار ہیں، حضور کے عاشق ہیں۔ عشق تو بہت بڑا مرتبہ ہے نا، اگر غلامی کی سند مل جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہی آرزو ہو جو سرخرو، ملے دو جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اگر یہی غلامی کی سند مل جائے نا تو بس اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔
عشق تو وہ درجہ ہے کہ جب بندے کو سوائے عاشق کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کر کے کاروبار بھی کر رہے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کر کے دنیا داری بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ عشق تھوڑی ہے، عشق تو اپنے آپ کو مٹا دینے اور فنا کر دینے کا نام ہے۔ عشق تو وہ ہے جو حضرت بلال حبشی نے کیا تھا، سب کچھ چھوڑ کے حضور کے پاس آ گئے تھے۔ عشق تو وہ ہے جو صہیب رومی نے کیا تھا، عشق تو وہ ہے جو سلمان فارسی نے کیا تھا، عشق تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا کہ گردنیں تک کٹا دی اپنی، مگر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور حضور کی شان پہ ایک حرف بھی نہیں آنے دیا۔ یہ عشق ہوتا ہے۔ ہم کیا عشق کریں گے حضور سے؟ بس غلامی کا دعویٰ ہے، اور محبت بھی اس کا بڑا درجہ ہے، اور عشق اس سے بڑا درجہ ہے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے کہ جسے سوائے حضور کے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور عشق سب کو لٹا دینے، فنا کر دینے کے بعد جو شے حاصل ہو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تو عشق کی بات قرآن نے کی نہیں ہے، قرآن نے کہا محبت رسول، اور محبت کا سیدھا سا فارمولہ یہ کہ جس کو آپ جانتے ہیں، جسے محبت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں عقیدت و محبت موجود ہے، آپ اس کا کہنا مانیں گے اور اس کی ناراضی سے ڈریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل سے ناراض ہو جائے۔ تو پھر اب بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم محبت رسول کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضور کی کتنی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ نصیحت کے طور پر یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام پتہ ہوتا ہے، اس کے گھر کا ایڈریس بھی معلوم ہوتا ہے، اس کے خاندان کا ہی پتہ ہوتا ہے، کس وقت وہ کہاں ہے سب معلوم ہوتا ہے۔ محبت کا یہی ہے نا آج کل، ہر چیز اس کے بارے میں سب پتہ ہے، کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر پتہ نہیں ہوگا تو اس کی پسند کا خیال کیسے رکھیں گے، کن باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے، کن باتوں سے راضی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ وہ خوش ہو جائے، ایک محبت کی نظر میری طرف کر دے۔ یہ عشق ہے۔ ہمارے یہاں محبت کے ادب و آداب بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر محبت اندھی ہوتی ہے، محبوب کے عیب نہیں دیکھتی، گنگی ہوتی ہے، عیب بولتی نہیں ہے، بہری ہوتی ہے، عیب سن نہیں سکتی۔ یہ سب محبتوں کے بارے میں لکھا گیا نا، تب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور یقیناً ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی کیا ہے، حضور کے والدین کے اسم گرامی کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شعر نسب کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کتنی ہے، حضور کی ازواج کتنی ہیں، حضور کی مکی زندگی کیسے گزری، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کیسے گزری، کتنے حضور نے جہاد فرمائے، کتنے غزوات فرمائے، یہ سیرت رسول کے اعتبار سے چیزیں ساری کی ساری۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کیسے معاہدے فرمائے، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب کیا کیا خطبات ارشاد فرمائے، اور پھر احادیث رسول کا ذخیرہ۔ تو یوں مطلب بہت ساری چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں، ابھی جاننا حضور کے بارے میں ہمیں، اس لیے ہم محبت میں کچے ہیں، کیونکہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب پڑھیں گے نہیں تو سیرت رسول سے ہم کچھ حاصل بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی پیروی ہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ کسی اور کے پیچھے چلیں گے گمراہ ہو جائیں گے، حضور کے پیچھے چلیں گے، حضور جنتی، حضور کی نگاہ رحمت سے کروڑوں لوگ جنتی، اور حضور کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی جنت نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور آپ کے ذوق کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جو کسی کا محبوب ہوتا ہے نا، اگر کوئی دوسرا اس سے محبت کا دعویٰ کرے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں کہا میں بھی کرتا ہوں، دماغ خراب ہے تمہارا، میں محبت کرتا ہوں، میرا محبوب ہے، خبردار جو اس کا نام لیا تم نے، خبردار جو اس کے بارے میں کوئی بات کہی، میں محبت کرتا ہوں اسے، تو نے کیسے نام لیا اس کا؟ یہ عشق مجازی اور دنیاوی محبتوں کے معاملات ہیں۔ یعنی جو عشق مجازی ہے یا دنیاوی محبت ہے، یہ لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، یہ جھگڑے پیدا کرتی ہے، یہ فتنہ و فساد برپا کرتی ہے، لیکن حضور کی محبت تقسیم نہیں کرتی، جوڑ دیتی ہے، وہ فتنے برپا نہیں کرتی، وہ محبتوں کو سمیٹ دیتی ہے، محبتوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کہیے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، کہ آپ کیا؟ میں بھی محبت کرتا ہوں بھائی، وہ صرف آپ کے نہیں، میرے بھی محبوب ہیں، میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں،
اگر آپ کہیں حضور کی آپ کو بات سنا، حضور کی نہ سنائے، سناؤ بھائی، کیوں نہیں؟ محبت رسول تو نہ سنائیں گے، کیوں نہیں سنائیں گے، کیوں نہیں سنائیں گے؟ تو یہ حضور کی محبت یہ توڑنے والی نہیں ہے، بلکہ امت کو جوڑنے والی۔ امت تقسیم ہوئی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت رسول میں کمی آ گئی ہمارے میں، تو بہت ضروری ہے۔ اور محبت رسول بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ خدا کی قسم مشکلات ایسے دور ہوں گی، ایسی پریشانیاں دور ہوں گی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول اپنے ذہن میں رکھیے کہ پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک بندوں کے گناہوں کو اور غموں کو دور کر دیتا ہے۔ پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، پانی کیا کرتا ہے؟ فوراً ڈالیں، آگ پہ ختم ہو جاتی ہے آگ کا۔ اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پاک بندے کے گناہوں کو اور غموں کو دور کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، آپ پر کتنا پڑھوں؟ اور میں جتنا چاہے پڑھ۔ تو کہا میں دن رات کا ایک حصہ مقرر کروں؟ 24 گھنٹے ہیں، ایک حصہ کتنا ہوا؟ 6 گھنٹے، صرف درود پاک پڑھو۔ کہا اور زیادہ پڑھو۔ کہا حضور اور زیادہ میں پڑھوں؟ ایک پورا دن اور رات کا پورا ایک حصہ؟ کہا اور زیادہ پڑھو، اور زیادہ پڑھو، یہاں تک کہ حضور فرماتے رہتے، ابی بن کعب پوچھتے رہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور زیادہ پڑھو۔ تو عرض کیا حضور میں اپنے فرائض و واجبات کے علاوہ جو وقت ملے گا آپ پہ پورے وقت میں درود پاک بھیجتا رہوں گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو یہ تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، تو اگر ایسا کرے گا تیرے غموں کو کفایت کرے گا، اور تو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ تیری حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ دعا ہے نا، اصل میں درود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت حضور پہ نازل فرمانا، اور ایمان والوں کو یہ کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو رحمت نازل فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل پر۔ جب بندہ حضور کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی اپنے اس امتی کے لیے اللہ سے دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ اچھا، جس کے لیے حضور دعا کرتے ہیں وہ مشکل رہے گی، کوئی پریشانی رہے گی، کوئی اس کے لیے غم رہے گا، کوئی صدمہ رہے گا، بس دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ اور یہ بات میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہر سال یہاں سے کثیر افراد ہمارے ساتھ الحمدللہ عمرے پہ جاتے ہیں، مدینہ شریف حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے، تقریباً ربیع الاول کے بعد قافلہ بنتا ہے، لوگ جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کیسے سلسلہ بنتا ہے؟ میں نے کہا ایک کام آپ نے کرنا ہے، نمبر 1 پاسپورٹ بنوانا ہے اپنا، 4-5-6 ہزار جتنا خرچہ ہو پاسپورٹ بنوائیں، پاسپورٹ بنوانے کے بعد ایک تصویر ہے، اور اسی نیت سے درود پاک پڑھیں، یا اللہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب تو حاضری مدینہ کا ذریعہ مجھے عطا فرما دے۔ بلاوا درود پاک سے آئے گا، گارنٹی ہے، نہ آئے پیسے واپس، لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو گارنٹی ہے یہ۔ میں نے کتنے لوگوں کو یہ بات بتایا، الحمدللہ جس نے عمل کیا نا اسی سال اس کا ویزا لگا، الحمدللہ جس نے حج کی نیت سے پڑھا اس کا حج ہو گیا، جس نے عمرے کی نیت سے پڑھا اس کا عمرہ ہو گیا۔ تو آپ سب بھی کوشش کریں۔ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، بندے کے پاس کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایسے سبب ایسے ذریعے بنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہاں سے اسباب عطا فرماتے ہیں، بندے کا گمان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ درود پڑھ کے یہ کہنا یا اللہ اپنے محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما، حضور پہ درود پڑھ رہا ہوں، یہاں پڑھ رہا ہوں، آپ کو سعادت دیجیے کہ آپ کے گنبد کو دیکھ کر، آپ کی جالیوں کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، تسبیح ہاتھ میں درود پاک پڑھتے ہیں، گارنٹی ہے اسی سال ویزا لگے گا انشاءاللہ۔ یہ اپنے تجربات آپ کو بتا رہا ہوں، بشرط یہ کہ نا امیدی نہ ہو، پتہ نہیں کہاں سے آئے گا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، بتا تو دیا مفتی صاحب نے، نہ ہونا، ان شکووں کو ذہن سے نکالیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ عمل میں کمی رہ گئی ہے، کہیں نہ کہیں یقین میں کمی رہ گئی ہے، کنفرم ویزا لگے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ بندہ پیسوں سے نہیں جاتا، بلاوے سے جاتا ہے، بلاوا آتا ہے تو جاتا ہے، اور بلاوے کے لیے کوئی نہ کوئی پاور اور جگ تو لگانا پڑے گا نا، اور وہ پاور کیا ہے؟ درود پاک۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کیسی رحمت و برکت ہوگی اور بلاوا آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار
حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ کافر منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں والوں میں منتخب فرما لیا، چن لیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں اولاد انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت عمران کی اولاد کو چن لیا اور ان کی اولاد ایک دوسرے سے ہے، تو فرمایا کہ ایک نسل دوسرے کے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب ظاہر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اپنے مقام پر ہے۔ یہاں جو اگلی آیات میں خاص طور پہ ذکر کیا گیا نا، وہ جناب عمران، ان کی جو زوجہ ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ اور یہ عمران کون ہے؟ یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کے شوہر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت عمران، تو یوں مطلب یہاں پہ بیان فرمایا گیا۔ حضرت بی بی مریم ان کے والد حضرت عمران، تو آل عمران سے مراد حضرت بی بی مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ تو یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، جملوں میں مجھ سے صاف ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب اولاد عطا فرمائے گا نا، تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے، کچھ بڑے ہونے کے بعد بیت المقدس بھیج دیتے تھے کہ بھئی یہ وہیں پر پڑھیں گے، وہیں مسجد کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا۔ تو لہٰذا حضرت عمران کی زوجہ نے اللہ کے حضور منت مانی۔ اس قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے اولاد، وہ تیری رضا کے لیے وقف ہے، تو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ان کا نام حنہ ہے، یہاں پہ اس آیت میں انہی کی منت کا ذکر کیا گیا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، پھر جب عمران کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، حضرت مریم کی ولادت ہوئی، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، حالانکہ واللہ اعلم ما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مجھے تو لڑکے کی خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے جائے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بے شک میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ظاہر منت مانی تھی آپ نے، تو بیت المقدس کے حوالے کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی خدمت اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت زکریا بھی حضرت مریم کے خالو ہیں، تو ان کی خدمت میں آپ کو بھیج دیا گیا اور ان کی کفالت میں آپ آ گئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک محراب بنا دیا، جہاں پر حضرت مریم، یعنی کچھ عمر زیادہ ہوئی ہوگی تو ظاہر انہیں بیت المقدس بھیج دیا گیا، پیدا ہوتے تو نہیں بھیجا گیا ہوگا، لیکن بیت المقدس کی خدمت کے لیے گویا کہ وقف انہیں کر دیا گیا۔ جب کچھ عمر زیادہ ہوئی تو انہیں بیت المقدس میں ایک محراب بنا کے، محراب جیسے اس طرح کا ہوتا ہے نا، اس طرح کی ایک محراب یعنی سجدہ گاہ بنا کے، عبادت کی جگہ بنا کے دے دی گئی، اور وہ محراب ہر طرف سے بند تھا، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے کھانے اور پینے وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، اور باقی وقت وہ اپنی طبی حاجات کے علاوہ مریم وہیں پہ گزارا کرتی تھی اور ان کی نگہداشت میں تھی۔ اچھا، مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، پرہیزگار۔ مریم کی عبادت گزار اور پرہیزگار۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا وکفلها زکریا، حضرت زکریا کی کفالت میں وہ آ گئی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب تشریف لاتے محراب مریم میں،
تو کیا دیکھتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب آئے تو وہاں پر آ کر دیکھا کہ اللہ اکبر بے موسم کے پھل اس محراب کے اندر موجود ہیں، بغیر موسم کے پھل، یعنی جن پھلوں کا اس وقت موسم نہیں، وہ پھل وہاں موجود ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہا مریم یہ کہاں سے آ گیا، یہ پھل کہاں سے آ گئے، دروازہ بند ہے، کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں، تو پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوب فرمایا کہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتے بے حساب رزق عطا فرما دیتے۔ اب حضرت مریم کی جب یہ بات آپ نے سنی نا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی، آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور ظاہر جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی اس کو پھر بڑا احساس ہوتا ہے کہ اس کے بچے یا بچی کو دیکھا جائے، تو آپ اللہ کے بار بار دعا کرتے تھے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، لیکن اس وقت تک دعا مانگنے کا انداز آپ کا کچھ اور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو خوشخبری اولاد کی نہیں سنائی گئی تھی۔ لیکن جب یہاں پر آپ نے دیکھا نا، تو یہاں پہ دیکھا کہ جب حضرت مریم کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں، تو آپ نے اپنے پر گمان کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی کے بانجھ ہو چکی، اس کے اولاد ہونے کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہے نا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے، سبحان اللہ، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ تو دعا کس سے مانگنی ہے ہمیں؟ بولیے، اللہ سے مانگنی ہے۔ دے گا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اولاد کون عطا فرمائے گا؟ مشکلیں کون دور کرے گا؟ اب یہاں پہ ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دعا کہیں بھی مانگ لو بھائی، اللہ سننا ہے، ہم نے کہا بے شک مانگ لو، لیکن بعض اوقات کچھ لمحات دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، کچھ جگہیں قبولیت دعا کی ہوتی ہیں، کچھ شخصیات قبولیت دعا کی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعا کون قبول کرے گا؟ اللہ، لیکن کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تہجد کا وقت ہے، یہ بڑی عبادت کا وقت ہے، رات کا آخری پہر، فرمایا کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے۔ اسی طریقے سے سحر و افطار کے اوقات ہیں، جمعہ کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا معاملہ۔ اسی طریقے سے نماز فرض کے بعد دعا مانگنا، یہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دعاؤں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے اوقات ہیں جن میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بڑی راتیں آ جاتی ہیں، مبارک راتیں آ جاتی ہیں، اور طاق راتیں آ رہی ہیں، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے بندہ دعا کرے، دن میں، یعنی خطیب نے پہلا خطبہ دیا پھر بیٹھ گیا، تو ان خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت۔ تو یہ وقت کیوں قبولیت کا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس وقت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا 2 خطبوں کے درمیان۔ اب وہ وقت کیا تھا؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ نماز 1:10 پر ہے، تو 1:10 ولادت کا وقت تھا۔ کہیں پر اگر 4 بجے 3:30 بجے جمعے کی نماز ہے، وہاں 3:30 بجے وقت تھا۔ تو مراد یہ ہے ہم وقت کی تخصیص نہیں کر رہے، لیکن جو بیان فرمایا گیا وہ یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعے کا دن یہ وہ وقت ہے، اور فرمایا کہ یہ ساعت وہ ساعت ہے کہ جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہر ایک کے لیے وہ ساعت مختلف ہو سکتے ہیں قبولیت کی، تو دعا مانگے بندہ اس میں۔ دوسرا، کچھ مقامات ہوتے ہیں، ہم گھر میں دعا مانگیں یقیناً برکت ہے، مسجد میں بیٹھ کے مانگیں دعا، بولیے زیادہ برکت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے دعا مانگیں، حضور کے روضے پہ دعا مانگیں، برکات کی جگہ۔ پھر حاجیوں کے لیے کہا گیا کہ میدان عرفات میں دعا کرو، جا کر منی میں دعا کرو، مزدلفہ میں دعا کرو، رمی جمرات حلق کروانے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، طواف و زیارہ کے بعد دعا کرو۔ کیوں بھائی؟ ان عبادات کے بعد یہ جگہ موجود ہے، وہ جگہ قبولیت دعا کی ہے، وہاں دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا قبول اللہ نہیں کرنی، لیکن ان جگہوں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں زیادہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک بندوں کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان مقامات پر اتنی رحمتیں ہیں، تو جہاں ہمارے آقا تشریف فرمائے وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی۔ جس جگہ پر اللہ کے ولی اپنے مزار میں تشریف فرماؤں وہ جگہ کتنی رحمت و برکت والی ہوگی۔ تو دعا اللہ نے قبول کرنی ہے۔ اب بھائی قرآن پاک پڑھ کے دعا کرو، ختم قرآن کے موقع پہ دعا کرو، کیوں؟ فرمایا کہ 4000 فرشتے ختم قرآن کے وقت موجود ہوتے ہیں جو ایمان والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ قبولیت دعا کے اوقات اور لمحات۔ اب حضرت اور دلیل کیا یہ آیت مبارکہ؟ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، اللہ نے بشارت خوشخبری آپ کو ابھی تک نہیں سنائی، لیکن محراب مریم میں کھڑے ہو کے جب آپ نے دعا کی، حضرت مریم کے محراب میں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ تو بیوی مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، تو یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما دے۔ اب جیسے ہی آپ نے دعا کی، فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ اپنی نماز کی جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے آ کر ان کو ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا، محراب مریم میں دعا کی تھی نا، آئیے دعا قبول ہو گئی آپ کی، آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرماتا ہے ایک ایسے بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور شان کیا ہوگی اس بیٹے کی کہ وہ کلمے کی تصدیق کرے گا، سردار ہوگا، ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبوت بھی عطا فرمائے گا، وہ نبی من الصالحین۔ دیکھیں نا، محراب مریم میں کی ہوئی دعا صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں ہے، بیٹا کیا ہوگا؟ کلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبی من الصالحین، 4 کوالٹیز بیٹے کے بیان کر دی، اور نام بھی بتا دیا، بیٹا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، گریہ وزاری کرنے والے، رونے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے نا کہ دعا تو اللہ نے قبول کرنی ہے، لیکن دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی ہے جو کچھ ہے، ایسا نہیں کہ میری دعا پر اللہ کو ارادہ فرماتا ہے، اللہ کے ارادے ازلی ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں ان دعاؤں کی برکتیں کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے کبھی نہ کبھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ ازلی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قال ربی انا یکون لی غلام، اب جب آپ کو خوشخبری دی گئی نا، دعا تو کر لی تھی آپ نے، خوشخبری مل گئی، تو عرض کیا رب کے حضور، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، یا اللہ میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا، اور میری عورت وامراتی عاقر، وہ تو بانجھ ہو گئی، ان سے تو اولاد کا معاملہ ہی نہیں۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یوں ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ یوں ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب آپ نے عرض کیا، اے رب اب کوئی نشانی دکھا دے مجھے، بے شک تیرا فرمان حق ہے، لیکن میرے دل کی تسلی کو نشانی، ربی جعلنی آیا، یا اللہ کو نشانی بتا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، فرمایا کہ 3 دن تک آپ کا معاملہ یہ رہے گا کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، جب آپ بات کرنا چاہیں گے زبان سے الفاظ آپ کے ادا نہیں ہوں گے، زبان بند رہے گی آپ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرنا چاہیں تو اس پر آپ کی زبان چلتی رہے گی، یہ نشانی ہے۔ ایسا نہیں کہ 3 دن کے لیے منہ ہی بند ہو گیا آپ کا، نہ 3 دن کے لیے زبان آپ کی بند کر دی، نہیں، فرمایا کہ 3 دن تک لوگوں سے کلام آپ جب کریں گے نا، بات چیت کریں گے تو آپ بات چیت نہیں کر پائیں گے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرنے کا ارادہ کریں گے، اللہ کی تسبیح وسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیں گے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے تو آپ کی زبان چلتی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک بندہ بات کرنا چاہے زبان سے الفاظ ادا نہ ہو، جب اللہ کا ذکر کرنا چاہے زبان سے الفاظ ادا ہو جائے۔ اور دور حاضر میں اس کی آپ کو 1-2 مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ہم نے ایسے بچوں کو پڑھایا اور ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب وہ پڑھنے کے لیے آئے، بات کرنے کے لیے آئے، قرآن حفظ کرنے کے لیے، زبان میں لکنت ہے، ہکلاہٹ ہے، بات کرتے ہیں زبان رکتے ہوتے ہیں، ہکلاہٹ، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں زبان فرفر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذاتی طور پر ایسے بچوں کو مل جاتا ہے، ایسے کتنے ہمارے شاگرد ہیں کہ جن کی زبان میں لکنت ہے، رے اور رے ان کی جو ہے خراب ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں
تو زبان بالکل درست چل رہی ہوتی ہے اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ میں وہاں سے جا رہا تھا، میں وہاں سے آ رہا تھا، بچے ہوتے نا آ رہا تھا، زبان ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ قرآن پاک پڑھیں گے سبحان اللہ ایسا زبردست تلفظ ہوگا، زبردست لہجہ ہوگا۔ جب قصیدہ بردہ شریف کو پڑھیں گے مولا صلی وسلم دائما ابدا، حضور کی نعت پڑھیں گے تو یہ رے اور کا فرق سارا ختم ہو جائے گا۔ اور جب گفتگو کریں گے تو ہکلاہٹ بھی ہوگی ان کو اور بات چیت کرنے میں انہیں تکلیف بھی ہوگی، مگر قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، حضور کی نعت پڑھنے میں، درود پاک پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کو درست فرما دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا، اور آج ہم غور کریں کہ ہم دعا سے کتنی رغبت رکھتے ہیں یا دعا سے کس قدر غافل ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ دعا کرتے ہوئے ہمارا دل نہیں چاہتا مانگنے کا اللہ سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، بول رہے ہوتے ہیں یار میرا مسئلہ، میرا قرضہ ادا کرنے کا سلسلہ بن جائے یہ وہ۔ اللہ ہی نے جب مدد کرنی ہے تو اللہ کے حضور عرض کیجئے نا، یا اللہ کوئی طریقہ کوئی سبیل بنا دے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ ابھی کچھ دن قبل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے فلاں صاحب ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ سوچ رہے کہ میں خودکشی کر لوں، یعنی بالکل اندھیرا ہے اور ایسی پوزیشن، ہسپتال پہنچ گئے، ساری چیزیں، سارے معاملات، اور اس کے بعد اچانک ان کے دل میں آیا کہ نہیں، جس کا لین دین ہے اپنا مکان بیچ کے لین دین ہم جو کر آتے ہیں، نئے سرے سے کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اٹھے، فائل اٹھا کے کہا کہ بھئی جس کا تھا بھئی یہ مکان کے کاغذات ہیں، ہم خالی کر دیں گے مکان بیچ کر اپنا حساب کتاب پورا کرو اور نئے سرے سے ہم دوبارہ کام کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جس بندے کے پاس فائل لے کے گئے نا، اس نے فائل لے کے رکھی، کہا کہ فائل میرے پاس ہے، آپ چھوڑو پرانا حساب کتاب اور نئے سرے سے دوبارہ کام کو شروع کرتے ہیں۔ یہ مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر جب مدد ہوئی، کہتے ہیں اللہ نے ایسا ہمارا ہاتھ پکڑا محاورہ ہے، ہاتھ پکڑنا یہ محاورہ ہے، یعنی اللہ نے ایسے اپنی رحمت فرمائی کہ قرضے بھی عطا ہو گئے، سب چیزیں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں وسعت عطا فرما دی، اور الحمدللہ ماہ رمضان میں وہ کثیر لوگوں کو انفرادی طور پر بغیر تصویر کھنچوائے، بغیر مووی بنائے، بغیر کسی کو بتائے، کثیر لوگوں کو ماشاءاللہ سحری بھی کرواتے ہیں، افطار بھی کرواتے ہیں، لوگوں کو راشن بھی دیتے ہیں، نہ دینے والے کو پتہ ہے کس کس کو جا رہا ہے، نہ لینے والے کو پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر اللہ ایسے برکت عطا فرماتا ہے نا۔ تو یوں ہوتا ہے ہم اپنے رب سے مانگیں نا، گل گڑائیں، روئیں اللہ کے حضور، یا اللہ میں مشکل میں آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تکلیف پہنچ گئی مجھے، یا اللہ میں اپنی تکلیف کی جو شکایت ہے وہ بھی تجھ سے کر رہا ہوں کہ تو میرے اس تکلیف کو دور فرما دے، میں تکلیف کے اندر آ گیا۔ حضرت ایوب نے کیا کہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس نے کیا کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، یا اللہ تو سبحان ہے، تو پاک ہے، بس اتنا کہا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہم سے کہا نا، ہم نے ان کی پکار کو سنیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کے غم کو دور فرما دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اسی طریقے سے غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ہم اللہ سے عرض کریں نا اپنی مشکلات، کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ کے یا اللہ تو ہی جوڑ پیدا کرنے والے، یا اللہ اچھا رشتہ مجھے عطا فرما۔ ہم یہاں کہتے ہیں رشتے دائیں بائیں، ٹھیک ہے کہہ دینا چاہیے، بندہ کاروبار کے لیے 10 جگہ بات کرتا ہے، نوکری کے لیے 10 جگہ CV بھیجتا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کی طرف ہاتھ اٹھا کر توجہ کرے۔ ایک وہ اینکر ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ مجھے انگوٹھیاں دی گئی ہیں مختلف، یہ انگوٹھیاں میں شوقیہ پہنتا ہوں، ایسے شوق میں، ورنہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ منگل کو یہ والی انگوٹھی، بدھ کو یہ ہوتی ہے، جمعرات یہ ہوتی ہے، جمعے کو یہ ہوتی ہے، یہ والا نگینہ زرقون ہے، یہ یاقوت ہے، یہ زمرد ہے، وغیرہ وغیرہ عقیق۔ میں نے کہا ان سے کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو پامسٹ ہے نا، جن سے میں مطلب سارے حساب کتاب کا سلسلہ ہمارا چلتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ انگوٹھیاں بدل بدل کے پہنو، آپ کی قسمت عروج پہ رہے گی۔ میں نے کہا ہاتھ جب تک آپ کا یوں رہے گا نا، قسمت نہیں بدلے گی، جب ہاتھ یوں کر دیں گے قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے ہاتھوں کو یوں کیا ہوا ہے ابھی تک،
یوں کریں نا اللہ کے حضور، یا اللہ میری مشکل کو آسان کر دے، اللہ ہی تو آسان کرنے والا۔ تو یہ نصیحت کے طور پہ اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ سے دعا مانگنا بہت ضروری ہے، اور اللہ انہیں کو پسند فرماتے ہیں جو دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا نا، اور کون کرے گا؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاؤ رو مجھ سے مانگو، خفیہ یعنی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے مانگو مجھ سے۔ جب مانگو گے نا میں تو محروم نہیں کروں گا۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا پائے گا۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان، یا اللہ تو جو کرے گا اچھا کرے گا اور اچھے کے لیے ہی کرے گا۔ کہ جب ماں اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برا کیسے چاہے گا؟ 5ویں پارے کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ شرط یہ کہ ان شکرتم وآمنتم، تم ایمان لاؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمایا، تیرا شکر ہے تو نے محتاجی سے بچایا، یا اللہ مزید میرے لیے آسانی فرما دے۔ جب ہم سب کو معلوم ہے نا کہ یہ اللہ ہی دور کرنے والا مشکل، تو پھر ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ ہم سب سے مانگ رہے ہیں، رب سے نہیں مانگ رہے۔ ہم سب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، رب کے سامنے نہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں نہ رب سے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کریں رب کے حضور عرض، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، مشکلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ اور رحمت برکت نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب